پراپر طریقے سے پولیٹیکل پارٹی سیٹل کر لیتی تو میرا خیال ہے کہ اپریل مئی کے اندر آپ سینسس کے ریزلٹس کو نوٹیفائی کر سکتے تھے. آپ نے اس کو پرولونگ کیا. آپ سے مراد آپ چونکہ اس گورنمنٹ کا حصہ تھے, گورنمنٹ نے اس کو پرولونگ کیا, آپ لوگوں نے جانے سے 1-2 دن پہلے آپ نے سینسس کو نوٹیفائی کر دیا. اب ٹھیک ہو گیا, کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہوگی کہ سینسس نوٹیفائی ہو گئے ہیں, اب نئی حلقہ بندیاں ہوں گی, ڈیلیمیٹیشنز ہوں گی دوبارہ. آپ یہی کام جو آپ نے اگست میں کیا, یہ کام ہم اپریل مئی میں کر دیتے تو یہ جو 2-3 مہینے کا پیچ تھا, جس پیچ کی وجہ سے ہم نومبر سے فروری کی باتوں میں چلے گئے ہیں, تو بہتر نہ ہوتا کہ ہم نومبر میں الیکشنز کا انعقاد کروا سکتے. حیدر, میں ایک بات آپ کو بتا دوں, جب آپ کی ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو, اور وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کبھی کبھی ملک کے اندر آتی ہے, لیکن ایکس پرائم منسٹر نے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر پاکستان کی اکانومی کو, افواج پاکستان کو, ISI کو, سیکیورٹی اداروں کو اور پاکستان کی اکانومی کو کمزور سے کمزور تر کرنے کی سازشیں کی ہیں. تو ایک طرف جو حکومت تھی وہ اکانومی کو مضبوط کرنے کے پہ لگے تھے, عوام کے لیے سوچتے تھے, اداروں کی مضبوطی کے لیے سوچتے تھے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, ایکس پرائم منسٹر نے, جو پاکستان کا نام پوری دنیا میں تنہا کیا تھا, اس امیج کی بلٹ اپ کرنے کے لیے دن رات مصروف تھے, پارٹی کو ٹائم نہیں دے رہا تھا. تو ان حالات میں آپ 100% صحیح ہے کہ اگر ہم اگست میں کرتے ہیں تو پھر ہم نے اس کو اپریل میں یا مئی میں کیوں نہیں کی, جو کہ ابھی نوبت نہ آتی. لیکن جب آپ کے ملک میں حالات یہ ہیں کہ آپ کے لنڈن اور آپ کی نیو یارک اور واشنگٹن DC میں آپ کے افواج پاکستان اور ISI کے خلاف بینر لگے, ان کو کمزور کرنے کی پروپیگنڈا لکھے, اور اس پہ آپ فخر بھی محسوس کریں, تو ان حالات میں کیسے رہے گا؟ پھر آپ کا فینانس منسٹر اور آپ کے دو فینانس صوبے کے فینانس منسٹر آپس میں بیٹھ کے بات کرے کہ IMF کو لیٹر لکھے تاکہ وہ IMF ان کے ساتھ ڈیل نہ کرے. تو مختلف سیکٹرز میں ایکس پرائم منسٹر جو PTI کے چیئرمین ہے وہ انوالو رہے ہیں ان کنسپیریسیز میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کریڈٹ دوں گا کہ نہ ملک ڈیفال ہوگا, ورنہ جو آپ کے انڈیا میں جو خوشیاں منا رہے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچنے پہ, اس سے زیادہ خوشیاں تو عمران اور اس کی پارٹی نے منائی ہے. ویسے برمن بھائی کس طرح, مطلب ملک کے ڈیفالٹ کرنے سے کیا مراد ہے, کیسے ملک ڈیفالٹ کرے گا؟ دیکھیے, میں کچھ اکانومسٹس کو کوٹ کرتا ہوں. فار انسٹنس میں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کو انٹرویو کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس $4 بلین سے زیادہ کے ذخائر موجود تھے جب ہم کہہ رہے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کرے گا. اس سے پہلے ہم نے شوٹ ڈال دیا کہ ہم نے تو جی فروری میں $30 بلین کی پیمنٹس کرنی ہیں. وہ کدھر ہیں وہ ساری پیمنٹس؟ سیکنڈلی, جب $400 ملین ہمارے پاس پڑے ہوئے تھے, ہم نے تب ڈیفالٹ نہیں کیا, ہم $4 ارب کے اوپر کس طریقے سے ڈیفالٹ کریں؟ دیکھیے میری بات سنیں, جب آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں اس وقت, جو کہ 9 مئی کے بعد بھی وہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے, باہر دنیا ممالک میں بھی جاری ہے, اور میں یہی چیز آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پوری دنیا میں کہہ رہے کہ پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, پاکستان اکانومی کے لحاظ سے ختم ہو چکا ہے, اور ڈیفالٹ کی طرف جا رہے, IMF ان کے ساتھ ایگریمنٹ نہ کرے, ان حالات میں بھی 16 مہینے کی حکومت نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی محنت اور میاں شہباز شریف کی محنت سے مختلف کنٹریز نے ایگری کیا, ان کو فائنینشلی سپورٹ کیا, ان کو فنڈنگ کی, اور آج میں اور ہم دونوں بیٹھے ہیں. جو عمران کہہ رہے تھے کہ جون میں ڈیفالٹ ہوگا, جون بھی گزر گیا اور آج اگست ہے, دوسرا سال آ گیا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان IMF کے ساتھ دوبارہ جو ڈس آنر کیا تھا اس نے ایگریمنٹ, اس کو آنر کیا, ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عوام مشکل سے دوچار ہے, لیکن یہ وہ تسلسل ہے جو کہ عمران کی حکومت سے 2 مہینے پہلے 13 جنوری 2022 کو جب عمر ایوب نے اور فینانس منسٹر ترین کی پریس کانفرنس موجود ہیں کہ بہت آنے والے 2-3 مہینوں میں پیٹرول کی قیمت ہوگی $300, آج تقریباً 2 سال ہونے کو, 1.5 سال ہونے کو ہے جو ابھی تک پہنچ گیا. تو یہ تو وہ تسلسل ہے جو اس نے کیا. اور پھر اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے دل میں, آپ ہو سکتا ہے کہ ایسی بھی کریں کہ بھائی اس کا تسلسل ہے تو آپ کی کیا ذمہ داری بنتی تھی؟ حیدر, ہماری ذمہ داری یہی تھی کہ ہم اس میں بہتری لے آئیں. لیکن جب آپ کے ملک کے اندر, ملک سے باہر, ہر سیکٹر میں آپ کو بدنام, آپ کو کمزور, آپ کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, تو پھر آپ بہتری کی طرف نہیں جا سکتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اس کو ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالا تو یہ تو پارلیمان سے نہیں تھا, پارلیمان میں بیٹھنا چاہیے تھا ان کو, اور اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ایز اے پوزیشن لیڈر, ملک و قوم کی خدمت کرتا, تو پھر پنجاب میں اس کی حکومت تھی.
خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت ہوتی, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں اس کی حکومت ہوتی, اور آج ایز اے اپوزیشن لیڈر نگراں وزیر اعظم میں ان کا مشورہ ہوتا, یہاں پاکستان میں اسٹیبلٹی ہوتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب ایک لیڈر اپنے آپ کو کہنے والا وہ ملک کی اسٹیبلٹی کو نہیں دیکھتے ہیں, وہ صرف پرسنل پاپولیٹی کو, اپنی پولیٹیکل سکورنگ کو, آپ کچھ بھی ہو لیکن میں زندہ رہوں, تو یہ ممکن نہیں ہے. جب آپ کا ملک نہیں رہتا ہے, آپ کی سیاست کے لیے جگہ نہیں رہتی.